السلام علیکم ناظرین، آج میں فرائض کی نوافل سے کمی پوری کی جائے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے۔ یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ اول تو چوری خود ہی کس قدر ذلت کی چیز ہے اور چور کو کیسی حقارت سے دیکھا جاتا ہے کہ پھر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشاد فرمایا ہے کہ رکوع سجدے کو اچھی طرح نہ کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا سے اٹھے جانے کا وقت یعنی منتصف جاری ہوا ہے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علم ہم سے کس طرح اٹھ جائے گا؟ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اسی طرح اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تجھے بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا۔ یہ یہود و نصارہ بھی تو تورات انجیل پڑھتے رہتے ہیں، پھر کیا کارآمد ہوا؟ اب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے صحابی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر یہی قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سچ کہتے ہیں، اور میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز دنیا سے اٹھے گی؟ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھ جائے گا۔ تو دیکھے گا کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ در منصور۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ آدمی 8 سال تک نماز پڑھتا مگر ایک نماز بھی قبول نہ ہوتی کہ کمی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، اور سجدہ پورا کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا۔ حضرت مجاہد الفی ثانی نور اللہ مکردہ نے اپنے مکاتب خطوط میں نماز کے اہتمام پر بہت زور دیا ہے اور بہت سے گرامی ناموں یعنی خطوں میں مختلف مضامین پر بحث فرمائی ہے۔ ایک گرامی نامے میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملانے کا اور رکوع میں انگلیوں کو علیحدہ کرنے کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ شریعت نے انگلیوں کو ملانے کھولنے کا حکم بے فائدہ نہیں فرمایا ہے، یعنی ایسے معمولی آداب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز کھڑے ہونے کی حالات میں سجدے کی جگہ نگاہ کا جمائے رکھنا اور رکوع کی حالات میں پاؤں پر نگاہ
रखना और सजदे में जाकर नमाज में खुशू को पैदा करना है और इससे नमाज में दिल का जमाव इत्मीनान नसीब होती है। जब ऐसे मामूली आदाब भी इतने अहम फ़ायदे रखते हैं तो बड़े आदाब और सुन्नतों की रियायत तुम समझ लो कि किस कदर फ़ायदा बख्श होगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की वालदा उम्मे रुमान फरमाती हैं कि एक मर्तबा नमाज पढ़ रही थी, नमाज में इधर उधर झुकने लगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने देख लिया तो मुझे इस जोर से डांटा कि मैं डर की वजह से नमाज तोड़ने के करीब हो गई। फिर इरशाद फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब कोई शख्स नमाज में खड़ा हो तो अपने तमाम बदन को बिल्कुल सुकून से रखे, यहूद की तरह हिले नहीं। बदन के तमाम आजा का नमाज में बिल्कुल सुकून से रहना नमाज के पूरा होने का जुज्व है। फ़ायदा, नमाज के दरमियान में सुकून से रहने की ताकीद बहुत सी हदीसों में आई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदत शरीफा अक्सर आसमान की तरफ देखने की थी कि वह के फरिश्ते का इंतज़ार रहता था और जब किसी चीज़ का इंतज़ार होता है तो उस तरफ निगाह भी लग जाती है। इसी वजह से कभी नमाज में भी निगाह ऊपर उठ जाती थी। जब कद अफ़लहुल मुमिनीन नल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन नाजिल हुई तो फिर निगाह नीचे रहती थी। साहबा रज़ियल्लाहु ताला के मुतालिक भी हदीस में आया है कि अव्वल इधर उधर तवज्जो फरमा लिया करते थे मगर इस आयत शरीफा के नाजिल होने के बाद किसी तरह तवज्जो नहीं करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला इसी आयत शरीफा के जैल मुताबिक में फरमाते हैं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला जब नमाज को खड़े होते थे तो किसी तरफ तवज्जो नहीं करते थे, हमातन पूरी तरह नमाज की तरफ मुतवज्जा रहते थे, अपनी निगाहों को सजदा की जगह रखते थे और ये समझते थे कि हक ताला शानहू उनकी तरफ मुतवज्जा है। अल्लाहु अकबर।